والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم الق طلحة یضحک الیک وانت تضحک الیک وانت تضحک الیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگو پائیو، نماز جنازہ دے کچھ مسائل دا تذکرہ ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ پچھلے درس دے اندر میں آپ حضرات دے سامنے نماز جنازہ دے اندر دعا پڑھن دا حکم جو ہے اور قرات دی ممانت یعنی سورہ فاتحہ نماز جنازہ دے اندر پڑھن دی جو ممانت ہے اس دا تذکرہ کیتا، صفاں دی تعداد دے متعلق تذکرہ کیتا، اور اس دے نال نال نماز جنازہ دے اندر جس طرح بقیہ نمازہ دے اندر رفع یدین نہ کرن دا حکم ہے، اسی طرح نماز جنازہ دے اندر بھی رفع یدین دے ترک دا تذکرہ کیتا۔ دیگر کئی سارے مسائل میں آپ حضرات دے سامنے گوش گزار کر چکے ہیں، مزید ایک دو مسائل آج دے درس دے اندر سماعت فرماؤ۔ سب تو پہلا مسئلہ کہ نماز جنازہ دے اندر جو دعاواں وغیرہ نے انہاں دے پڑھن دا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ دے اندر دعاواں آہستہ یعنی منہ دے اندر دل دے اندر ادا کرنی چاہیے نے، بلند آواز نال نہیں پڑھنی چاہیے، آہستہ پڑھنی چاہیے نے۔ اس دے متعلق سماعت فرماؤ۔ اے میرے سامنے کتاب جو ہے فتاوی نظیریہ اہل حدیث حضرات دے چوٹی دے عالم نذیر حسین دہلوی انہاں دی فتاوی نظیریہ جس دی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 663 ہے، اس تے انہوں نے اس مسئلے دی نماز جنازہ دے باب دے اندر بڑی وضاحت دے نال گفتگو کیتی ہے۔ کہندے نے کہ نماز جنازہ دے اندر دعاواں وغیرہ آہستہ پڑھنیاں چاہیے نے، اور کہندے نے کہ آہستہ پڑھن دی تائید جناب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اس حدیث پاک دے نال ہوندی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک شخص نے یہ مسئلہ سنیا، سماعت کیتا اور پھر اس نو بیان فرمایا۔ فرماندے نے ان سنت فی الصلاۃ علی الجنازۃ ان یکبر الامام ثم سرا فی نفسہ، کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سنت اے وے کہ نماز جنازہ دے اندر امام تکبیر کہہ پھر دعاواں آہستہ دل دے اندر پڑھے۔ ایک روایت اے وے، اور دوسری روایت آہستہ پڑھن دی دلیل وہ کہندے نے کہ اے وے، یعنی اہل حدیث عالم اس بات دا تذکرہ کر رہا ہے۔ دوسری دلیل آہستہ پڑھن دی تائید کہندے نے اے وے کہ ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی روایت کردہ حدیث پاک ہے کہ وہ فرماندے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت مبارکہ کی ہے۔ فرماندے السنت علی الجنازۃ ان یکبر الامام ثم فی نفسہ، سنت اے وے کہ نماز جنازہ دے اندر امام تکبیر جو ہے اے تے بلند آواز نال کہے، ثم فی نفسہ پھر جو ہے دعاواں وغیرہ وہ آہستہ پڑھیاں جان۔ یہ دو احادیث مبارکہ لکھ کے اہل حدیث عالم لکھ دین کہ انہاں روایات دی وجہ دے نال جمہور محدثین، جمہور دا مطلب ہوندا ہے یعنی اکثر و بیشتر محدثین، زیادہ محدثین دا موقف اس بات تے یہی ہے کہ نماز جنازہ بلند آواز نال پڑھنا اے مستحب نہیں، یعنی بلند آواز نال دعاواں پڑھنی اے اچھا
نہیں بلکہ آہستہ پڑھنا دعاواں نماز جنازہ دے اندر یہ اچھا اور بہتر عمل ہے۔ اور اگے پھر عبارت لکھ دینے کہندے نے کہ وذهب الجمہور الی انہ لا یستحب الجہر، یعنی اکثر محدثین اس بات دی طرف گئے نے کہ بلند آواز نال دعاواں پڑھنیاں جہرن بلند آواز نال پڑھنی مستحب نہیں نماز جنازہ دے اندر۔ وتمسکوا بقول ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے قول دے نال بھی انہوں نے دلیل پکڑی ہے، اور جناب حضرت ابو امامہ علی حدیث پاک جڑی میں عرض کر چکے ہیں، اور تیسری جناب والا حضرت ابو سلمہ والی روایت۔ تو یہ تین احادیث مبارکہ بیان کر کے اہل حدیث عالم جو نے فتاوی نظیریہ پہلی جلد صفحہ نمبر 663 اور 664 اس تے بڑی تفصیل دے نال وضاحت کیتی ہے کہ نماز جنازہ دے اندر دعاواں آہستہ پڑھنی چاہیے نے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا بھی موقف یہی ہے کہ نماز جنازہ دے اندر دعاواں آہستہ پڑھنی چاہیے نے۔ انہاں حضرات دی کتاباں وچوں یہ بات ثابت ہے، بلند آواز میں کہہ لو سبحان اللہ۔ اس سے بات دا دوسرا حوالہ اہل حدیث حضرات دی کتاب ہے فقہ الحدیث، جلد نمبر اس دی اول ہے، لکھن والے علامہ عمران ایوب لاہوری اہل حدیث عالم، اور نال اس بات دی تحقیق علامہ ناصر الدین البانی اہل حدیث حضرات دے چوٹی دے عالم، انہوں نے اس کتاب دی تحقیق بھی کیتی ہے، یعنی انہوں دی تحقیق دے نال اس کتاب دے مسائل لکھے گئے نے اور چھاپے گئے نے۔ انہاں بھی یہی تینوں حدیثاں جو فتاوی نظریہ وچوں میں پڑھ کے سنائی نے، یہ تینوں حدیثاں اس مقام تے صفحہ نمبر 622 جلد نمبر اول ہے فقہ الحدیث دی، اس تے وہی حدیثاں نقل کر کے جڑی میں پہلے عرض کر چکے ہیں فتاوی نظریہ دے حوالے نال۔ انہاں بھی یہی موقف لکھیا کہ نماز جنازہ دے اندر دعاواں آہستہ پڑھنیاں چاہیے نے۔ اسی طرح تیسرا حوالہ ایک سماعت فرماؤ، انہاں حضرات جو اہل حدیث حضرات نے انہاں دے عالم نے، انہاں دی جناب والا کتاب ہے، اس کتاب دے اندر بھی انہاں نے اس مسئلے دی وضاحت کردے ہیں۔ یہ کتاب لکھن والے جناب والا علامہ صلاح الدین یوسف، اور اس کتاب دی تحقیق کرنے والے جو نے علامہ زبیر علی زئی، انہاں بھی اسے بات دی تحقیق کیتی ہے کہ نماز جنازہ دے اندر دعاواں آہستہ پڑھنیاں چاہیے نے۔ یہ تین کتاباں دے حوالے چوتھا اپنا ایک مزید ایک مسئلہ سماعت فرماؤ، وہ مسئلہ ہے بے فقہ الحدیث دے اندر جڑی میں جس کا پہلے حوالہ پیش کر چکے ہیں، اس دے اندر مزید ایک مسئلے دی وضاحت کر دینے کہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کلو روایت کی تھی حدیث پاک کے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین کام فرماندے سن، انہاں وچوں ایک کام اے وے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جنازہ دے اندر احداہن التسلیم علی الجنازۃ مثل التسلیم فی الصلاۃ، کہ نماز جنازہ دے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام اسی طرح پھیر دے سن جسے طرح بقیہ نمازاں دے اندر سلام پھیر دے سن۔ کی مطلب؟ یعنی سلام دونوں پاسے، سجے پاسے بھی اور کھبے پاسے بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ لکھ کے روایت تلے لکھ دینے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نماز جنازہ میں بھی عام نمازوں کی طرح دائیں اور بائیں دونوں جانب سلام پھیرنا چاہیے۔ ہن تسی ویکھیا ہونا ہے جنہاں نوں اتفاق ہویا ہے سعودیہ دے اندر ہن کی کردے نے، نماز جنازہ جدوں پڑھایا جاندہ نا تو ایکو پاسے سلام ہے، دوسرے پاسے سلام نہیں، جبکہ اہل حدیث عالم خود لکھ دے پے نے کہ جس طرح بقیہ پانچ گانہ نمازاں دے اندر یا عیدین وغیرہ دے اندر، نماز جمعہ دے اندر، ہاں جی نماز فطر دے اندر، دیگر نمازاں دے اندر جس طرح دونوں پاسے نماز تو بعد دونوں پاسے دائیں بائیں سلام پھیرنا چاہیے، نماز جنازہ دے اندر بھی دونوں پاسے سلام اسی طرح پھیرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ دے نال یہی بات ثابت ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا موقف بھی یہی ہے، اور مخالفین جو منکرین ہیں انہاں دی کتاباں وچ الحمدللہ یہ مسئلہ ثابت ہے۔ آخر تے ایک مسئلہ سماعت فرماؤ، ایک مسئلہ جو نماز جنازہ دے متعلق بالخصوص ہے کہ نماز جنازہ تو بعد دعا منگنی چاہیے یا نہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس تے سماعت فرماؤ۔ اکثر اس تے بھی کئی حضرات اتھے بھی اور کئی جگہ تے تانوں اتفاق ہونا ہے
ہویا ہونا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نماز جنازہ تو بعد دعا کرن دی ضرورت نہیں، حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن و حدیث نال اہل سنت و جماعت دا مسئلہ بھی ثابت ہے۔ انتہائی قلیل وقت دے اندر میں اس بات اپنی نو سمیٹنا چاہنا، توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ سب تو پہلی ساڈی اہل سنت و جماعت دی دلیل اس بات تے وے قرآن پاک دی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 دی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے دعا کرن والا جدوں بھی دعا کردا ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں اس دی دعا نو قبول فرمانا۔ قرآن پاک دا ایک اصول ہے کہ جس مقام تے جس مسئلے تے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کوئی قید کوئی پابندی نہیں لائی، کوئی بندہ اپنی طرف اس دے اندر کوئی قید پابندی لا سکدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دعا کرن والا جدوں بھی دعا کردا ہے اللہ فرماندا ہے میں اس دی دعا قبول فرمانا۔ قرآن پاک کتے نہیں آیا کہ میں جنازہ تو پہلے دعا قبول کرنا یا بعد دے اندر نہیں کردا، یا فلاں مقام تے دعا قبول ہوئے گی فلاں مقام تے نہیں ہوئے گی۔ ہاں جی، تو دعا واسطے تے اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر فرمایا ہی نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت مقرر فرمایا ہے۔ دیکھو نا نمازاں جو نے 5 گانا انہاں دی اوقات مقرر نے کہ فلاں نماز فلاں وقت دے اندر ہے، فلاں وقت دے اندر ہے۔ جمعے والے دن ہوئے گا، اگوں پچھو جمعہ اگر پڑھیے تو جمعہ ادا نہیں ہوندا۔ اسی طرح عیدین دے ایام دن مقرر نے، عید الفطر ہے 1 شوال نو ہوئے گی، عید الاضحیٰ ہے 10 ذی الحج نو ہوئے گی، اگے پیچھے نہیں ہوئے گی۔ تو انہاں چیزاں دے اوقات مقرر نے، اس تے باقاعدہ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والیاں تے وقت مقررہ تے فرض کیتی گئی ہے، اگوں پچھو نہیں ادا ہوئے گی، اگر پڑھو گے تو پھر قضا ہوئے گی۔ تو دعا واسطے شریعت نے کسی قسم دی کوئی قید نہیں لائی۔ اتنی واضح آیت مبارکہ ہے کہ مزید دلائل دی گنجائش بھی نہیں، تاہم پھر بھی میں چند ایک حدیث سے مبارکہ کیونکہ پھر بھی مطالبہ ہوندا ہے وہ جی دکھاؤ جی کتھے لکھیا جی جنازے تو بعد دعا منگنی چاہیے دی۔ مزید ایک حدیث پاک میں عرض کرنا، جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے جس دے راوی جناب حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کہ دعا زیادہ قبول کس وقت ہوندی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل، رات دے پچھلے پہر دعا قبول ہوندی ہے۔ اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازاں تو بعد دعا جلدی قبول ہوندی ہے۔ اہل سنت و جماعت دا جناب والا اے معمول ہے کہ 5 گانا جو فرضی نمازاں نے انہاں تو بعد بھی اسی دعا کرنے ہیں، تے نماز جنازہ بھی فرض ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تے فرض ہے، اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن فرض تے ہے نا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نالے بات ثابت ہوئی کہ رات دے پچھلے پیر بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماندا ہے، فرض نمازاں تو بعد بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماندا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بھی اس تے واضح دلیل ہے کہ نماز جنازہ بھی چونکہ فرض ہے اس کے بعد بھی دعا ثابت ہوندی پئی اشارتاً۔ لیکن پھر میں مزید اس بات نو کھولنا چاہنا وا، بہقی شریف دے اندر حدیث پاک ہے اور کنز العمال شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حضرت مستزل بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی آپ فرماندے نے کہ جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ تو بعد دعا کس طرح منگی ہے؟ فرماندے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی علی الجنازت بعد ما صلی علیہ، حضرت مستزل بن حسین فرماندے نے، بہقی شریف دے اندر حدیث پاک ہے اور جناب والا کنز العمال شریف دے اندر حدیث پاک ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھے جان تو بعد میت تے دعا کیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی علی الجنازت بعد ما صلی علیہ، نماز جنازہ پڑھی جان تو بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمانا آپ دا عمل مبارک حدیث مبارکہ نال ثابت ہے۔ اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلفائے راشدین دے اندر نے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے تے میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین مہدیین دی سنت بھی لازم ہے۔ تو خلفائے راشدین دے عمل تو ثابت ہویا نماز جنازہ تو بعد
دعا کرنا۔ مزید ایک میں عرض کرنا چاہنا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے استاد امام عبد الرزاق انہاں دی کتاب مصنف عبد الرزاق دے اندر حدیث پاک ہے، جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے تے تشریف لے گئے، آپ دے کچھ ساتھی بھی سن وہ بھی تشریف لے گئے، یہ اپنے ساتھیاں دے نال حضرت فاروق اعظم جدو جنازہ تے پہنچے نا تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا چکے سن۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود وہ جنازہ پڑھایا سی، آپ جنازہ پڑھا چکے سن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیاں دے نال دیر نال پہنچے، نماز جنازہ پڑھی جا چکی سی۔ مصنف عبد الرزاق دے اندر حدیث پاک موجود ہے، امام بخاری دے استاد نے حضرت عمر فاروق تے آپ دے ساتھیاں نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی الجنازۃ لا تعاد، فرمایا جنازہ دوبارہ ہن تسی نہیں پڑھ سکدے، ہاں فرمایا وَلَٰكِنِ ادْعُوا لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فرمایا جنازہ تے ہن تسی نہیں پڑھ سکدے، ہاں دعا کر سکدے ہو۔ سبحان اللہ، یہ تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان نال ثابت ہوئی بات۔ حوالہ میں پہلے ہن 2 مرتبہ دہرا چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں۔ تیسری ایک حدیث پاک مزید سماعت فرما، اس سے موقف تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی، خود امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جدو شہادت ہو چکی، آپ دا نماز جنازہ پڑھیا گیا، جناب حضرت عبداللہ بن سلام مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی آپ نماز جنازہ تو رہ گئے، حضرت فاروق اعظم دے جنازے تو دیر نال پہنچے تے آپ اجے پیچھے ہی سن تے ویکھیا بے انہاں سلام پھیر چھڑیا، سلام پھیرے انہاں ویکھ لیا، اتھوں ہی آپ نے پکار کے حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا بدائے ثنائے دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حوالہ کتاب دے دتی جاؤ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھوں ہی پکار کے فرمایا ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہو، فرمایا اگر تسی نماز جنازہ میرے تو سبقت کر چکے ہو، پہلے پڑھ چکے ہو، ہن دعا میتھوں پہلے نہ منگنا، مینوں نال شامل ہو لین دینا۔ ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہو، اگر نماز جنازہ تسی میتھوں پہلے پڑھ چکے ہو، اسے سبقت کر چکے ہو، ہن خبردار میرے تو پہلے دعا نہ منگنا، مینوں نال شامل ضرور کر لینا۔ یہ بات کس چیز دی وضاحت پہ کرتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے اندر معمول سی ہے کہ نماز جنازہ تو بعد دعا کریا کر دے سن۔ ایک اور حوالہ سماعت فرماؤ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے استاد نے ابو بکر ابن ابی شیبہ انہاں دی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر روایت موجود ہے، روایت کرنے والے جناب حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ عنہ تابعی نے، آپ فرماندے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میں کہ جنازے تے گیا تے وہ جنازہ کہدا سی ابن مکفف ایک شخصن، انہاں دے نماز جنازہ دے اندر عمیر بن سعید کہندے کہ میں گیا تے جنازہ پڑھایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جدو جنازہ آپ نے پڑھا لیا نا، فرماندے نے جنازہ پڑھا کے ثم مشا، جنازہ پڑھا کے مولا علی ٹرے چلے تھوڑا، حتی اتاہو علی الجنازہ، فرماندے نے جنازہ پڑھا کے چل کے میت دے قریب آ کے پہنچے، بالکل ساڈا معمول پہ ثابت ہوندہ ہے، جدو اسی بھی نماز جنازہ پڑھ لینے نا پھر صفحہ توڑ دینے ہیں، چل کے میت دے قریب آ جانے ہیں، فرماندے نے ثم مشا، مولا علی ٹرے حتی اتاہو علی الجنازہ، جنازے دے قریب آئے، پھر آپ نے دعا فرمائی۔ ہن صفحہ توڑ دینا اور چلنا انج تے نہیں کوئی کہہ سکدا نہیں جی یہ تے وہ دعا ہے جڑی انہاں جنازے دے وچ بڑی جنازہ ٹر کے پڑھیا جاندا ہے یا کھلو کے ایک تھاں تے رک کے پڑھیا جاندا ہے، تو اے لفظ پہ دستے نے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھ کے پھر چل کے میت دے قریب آئے تے آپ نے دعا کیڑی فرمائی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہم عبدکا وابن عبدکا، یا اللہ اے تیرا بندہ تے تیرے بندے دا بیٹا انزل بکل یوم اج تیرے بارگاہ وچ حاضر ہو رہا ہے، فاغفر لہو ذنبہ ووسع علیہ قلبہ مدخلہ، فاغفر لہو ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے یا اللہ اے تیرا بندہ تیرے بندے دا بیٹا تیری بارگاہ وچ حاضر ہو رہا ہے، یا اللہ اے دے سارے گناہ بھی معاف فرما دے، تیری قبر نو وسیع فرما دے۔ اے دعا تے اسی کرنے ہاں کہ یا اللہ اس مرحوم نو بخش دے، دی مغفرت فرما دے، اے دی قبر نو روشن تے منور فرما دے، اے دی قبر نو وسیع فرما دے، اسی بھی دعا ہی کرنے، اسی اتھے کڑا کوئی تورات انجیل وغیرہ پڑھنے ہیں۔ تو اے عمل تے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمل مبارک تو بھی ثابت ہے،
لیکن آخر دے اندر پھر بھی کئی دوستوں کی عادت ہوندی ہے نہیں جی یہ تو پھر صحابہ دا عمل ہے نا، حالانکہ خلفاء راشدین دا عمل ہے، اس تو بعد کوئی انکار دی گنجائش نہیں ہو سکتی، پھر بھی نہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگی ہوئے اے کتھے لکھیا ہے، لو جی اسی تہاڈی اے گل بھی پوری کر دینے ہیں، تسی منن والے تے بنو۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ تے بات میری مکمل ہو گئی ہے۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ دی وفات ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں دا نماز جنازہ پڑھایا، اور نماز جنازہ پڑھا کے اے حوالہ طبرانی شریف دے اندر ہے، حدیث پاک دی کتاب طبرانی اس دے اندر ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت طلحہ دا نماز جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھا کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا فرمائی، اور دعا کیڑی فرمائی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الق طلحہ یدحکو الیکا وانت تدحکو الی، یا اللہ اے طلحہ تیری بارگاہ چ حاضر پہ ہوندا ہے، یا اللہ اس طلحہ دے نال انج کر کے اج ملاقات فرما، تو اے تینوں ویکھ کے ہسدا ہوے، تو اینوں ویکھ کے ہسدا ہوے، یہ تینوں ویکھ کے مسکرا رہے ہوے اور تو اس نو ویکھ کے خوشی دا اظہار فرما رہا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل مبارک تو بھی ثابت ہے۔ نماز جنازہ دے اندر دعا کرنا، اس تے کثیر تعداد دے اندر میں کئی مزید احادیث مبارکہ پیش کر سکنا، لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا میں انہاں تے اکتفا کرنا۔ اللہ تعالیٰ تانوں مینوں سب نوں سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔